بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے ناول پڑھنا ہے لکھ پھر سے تو نصیب میرا، جو کہ سیدہ نے لکھا ہے۔ تو اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو آپ نے مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ گائز آپ لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کر رہے، میں نے دیکھا ہے میری کسی بھی ویڈیو پر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ نے پلیز جلدی سے مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری زیادہ حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے اچھے اچھے ناول لے کر آؤں۔ تو چلیں اب ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں، جو کہ لکھ پھر سے تو نصیب میرا۔ وقت تہجد کا تھا، فضا میں ایک خاموشی تھی۔ غافل لوگ سو رہے تھے اور اللہ سے مانگنے والے جولی پھیلائے مانگ رہے تھے۔ وہ بھی ان مانگنے والوں میں سے ایک تھا۔ مسجد میں بیٹھا وہ رب کے آگے ہاتھ اٹھائے بڑی شدت سے مانگ رہا تھا۔ آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ لگتا ہے بڑی قیمتی چیز گواہ پر واپس مانگنے آئے ہو۔ تبھی ایک بوڑھے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص سفید داڑھی اور سفید ہی لباس میں چہرے پر نورانیت لیے کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ہاں بابا، بہت قیمتی چیز گنوا چکا ہوں۔ کب سے مانگ رہا ہوں، اوپر والا سنتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہوں، سب چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے ملال سے کہا۔ ارے بچے، تو نے دیکھا نہیں، جو اس رب کا راستہ چنتا ہے وہ اسے ہی آزماتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رب کا راستہ چنے اور وہ آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے سونا آگ میں جلے بنا کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ لیکن میں نے اپنے رب کے ساتھ ساتھ اس کے ایک بہت نیک بندے کو بہت ناراض کیا ہے۔ لگتا ہے اس نے میری شکایت رب سے کر دی ہے اور اب وہ بندہ کہیں کھو چکا ہے۔ اس نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ بچے، اس رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے، وہ تجھے بس سچی توبہ چاہتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اسے تو معاف کرنے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جہاں تک رہی اس کی بندے کی بات، تو بیٹا، نیک بندے کبھی اپنے رب اس کے بندے کی شکایت نہیں کرتے۔ تو اس رب کو راضی کر لے، وہ خود اس بندے کو تیری جولی میں ڈال دے گا۔ ان کا میٹھا لہجہ اور ان کی میٹھی باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھیں۔ سچ میں ایسا ہوگا؟ اس نے بے یقینی سے کہتے ہوئے کہا۔ بقول میرے بچہ، اس پر یقین رکھو بس، انہوں نے شہادت کی انگلی آسمان کے جانب کر کے کہا۔ بیٹا، زندگی میں دو چیزوں کو شامل کر لو، صبر اور شکر، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور شکر کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح شفقت سے اپنے بیٹی کو سمجھا رہے تھے۔ بابا، ہم صبر اور شکر کیسے کرتے ہیں؟ بیٹا، جب زندگی میں آپ ایسی چیز کھو دو جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو اور آپ اس پر اللہ پر یقین کر کے صبر کر لو تو یہ صبر ہے۔ اور شکر یہ ہے جب آپ ہر طرف سے مشکلوں میں گرے ہو تب بھی آپ کا دل اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہو، تو یہ شکر ہے۔ اور ایک بات میری زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا، جس شخص نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر کام میں یہ یقین رکھ لیا کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اسے رب کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور بیٹا، ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کیونکہ جس دن تم اس رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا، اس دن کوئی درد، کوئی تکلیف تمہیں نڈال نہیں کر سکے گی۔ اسے اپنے بابا کی یہی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ ہمیشہ اسے سمجھاتے تھے۔ بس شروع ہو گئی باپ بیٹی کی باتیں۔ ارے نمل کی ماں، ایک ہی تو بیٹی ہے میری، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو میاں جی، میں نے کب انکار کیا؟ اس سے ذرا چلیں بازار تک، وہ اپنی چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ ایک تمہارا بازار، اف، چلو بیٹا اندر سے دروازہ بند کر لینا۔ وہ اسے دروازہ بند کرنے کی ہدایت دیکھ کر بیگم کو لیے بازار چلے گئے۔ پوری رات باہر رہ کر تم اس وقت گھر آ رہے ہو؟ فجر کا وقت تھا جب وہ گھر آیا اور معمول کے مطابق شایان صاحب فجر پڑھنے اٹھے تھے، تبھی صفوان گھر آیا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر شایان صاحب کو اور غصہ آ گیا، کیونکہ اس کی شرٹ کے آگے کے بٹن کھلے تھے اور وہاں موجود نشان اس کی بے حیائی اور عیاشی کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز، اس نے بیزار سے کہا، میں بھی بول بول کر تھک گیا ہوں۔ تمہاری یہ عیاشیاں، یہ بے حیائیاں، کیا تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا؟ میں نے آپ کو 1000 بار کہا ہے مت کہا کریں مجھے،
کیوں بولتے ہیں پھر مجبور ہوں بیٹا، باپ جو ہوں۔ کیا تمہیں سچ میں ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور جب کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ شایان صاحب نے کرب سے کہا۔ ڈیڈ، جب کی جب دیکھی جائے گی، وہ ہمیشہ کی طرح جواب دے کر اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کیا کروں مالک، یہ لڑکا میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہر روز تجھ سے میں دعا کرتا ہوں اس امید سے کہ تو کسی نہ کسی دن دعا قبول کرے گا۔ وہ بھی دعا کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ نیچے آیا تو روز کی طرح اس نے خود ہی اپنا ناشتہ لیا اور کھا کر آفس کے لیے نکلنے لگا۔ نور الہی سے کہہ دو اس کے بابا نے کہا ہے وہ سائٹ پہ گئے ہیں تو جو کام ہے مینیجر سے ڈسکس کر لے۔ مگر ماما وہ اور کچھ آ گئے کچھ کہتا وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ بابا آپ کو کچھ کہنا ہے تو بتا دیں، میں بول دوں گی، نوری نے الہی کا اترا چہرہ دیکھ کر کہا۔ نہیں نوری، وہ کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب وہ پچھلے 4 سالوں سے برداشت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں میں اس کے ماں باپ نے اس سے بات نہیں کی تھی، اس کی وجہ بھی وہ خود تھا۔ خیریت تو ہے اشفاق، بہت خوش ہو اور یہ مٹھائی؟ الہی آفس آیا تو اس کا مینیجر ہاتھ میں مٹھائی ڈبہ لیے بہت خوشی خوشی اس کے کیبن میں آیا۔ سر، بیٹی ہوئی ہے میری۔ ارے بھائی، بہت بہت مبارک ہو، رحمت ہوئی ہے۔ صفوان نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ سر آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا سپورٹ کیا۔ ارے نہیں اشفاق، شکریہ میرا نہیں، اس رب کا کرو جس نے مجھے ذریعہ بنایا۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا ہے تو بس یہی دعا کرو، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بہت گناہ گار ہوں میں۔ الہی کے چہرے پر آئی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن سر آپ تو بہت نیک اور اچھے انسان ہیں سر۔ نہیں اشفاق نہیں، میرے گناہوں کا علم تمہیں نہیں، مجھے ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چلیں سر، میں ضرور دعا کروں گا۔ اچھا یہ میری طرف سے رکھو تمہاری گڑیا کے لیے۔ صفوان نے دراز سے لفافہ نکال کر اشفاق کے ہاتھ میں تھمایا۔ سر لیکن نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گا، یہ میری طرف سے رحمت کے لیے ہے، تمہاری سمجھے؟ صفوان نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ آپی اللہ تعالیٰ مجھے کیوں اتنا آزماتا؟ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ وہ اپنے سامنے موجود اپنی ہی ہم عمر لڑکی سے پوچھ رہی تھی، جو بلیک عبایا میں بلیک سکارف سر پر لپیٹے اس کے سامنے بیٹھی اسے بغور سن رہی تھی۔ اچھا اگر ایسا ہے تو اللہ اس دنیا میں کسی بھی کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہر انسان امتحان اور آزمائش میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے سب سے محبوب نبی کو اللہ نے اتنی مشکلوں سے گزارا جتنی تم اور میں گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ امتحان رب کی طرف سے آتے ہیں تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ اب ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک لڑکا بڑے ہی امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ بہت آرام اور آسائش میں جوان ہوتا۔ اس کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ ایک دن اس کا فیملی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اسے اور اس کی فیملی کو بچا لیتا ہے۔ اب اس کے پاس 2 راستے ہیں۔ اگر وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو اس ایئر بیگ نے بچا لیا، ارے یہ تو میری اس مہنگی گاڑی کا کمال تھا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے والی بات ہے۔ اور اگر وہ اٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے کہ اے رب تو نے مجھے بچا لیا، تیرا شکر ہے، آج سے میں اپنے ہر برے کام چھوڑتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو یہ اس کے لیے اچھی بات ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو ایک امتحان ہوتا، اور اگر حادثہ ہوتا ہے لیکن آپ اللہ کی طرف واپس نہیں آتے تو یہ سزا ہے۔ تو پھر تیار رہیں اللہ کی طرف سے آنے والی دوسری آزمائش کے لیے۔ سچ کہا آپ نے، میں آج ہی اللہ سے توبہ کروں گی اور صبر کروں گی اس کی طرف سے آنے والے ہر امتحان میں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وہ لڑکی اٹھ کر جا چکی تھی لیکن وہ وہیں بیٹھی کہیں کھو گئی۔ آپی آپ کو بڑی باجی بلا رہی ہیں، بچی کی آواز پر وہ اٹھی۔ آ رہی ہوں۔ گائز شروع کرنے لگے ہیں۔ لکھ پھر سے تو نصیب میرا دوسری قسط۔ یار آپ لوگ، میں ہاؤس وائف ہوں، آپ لوگوں نے مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ناول پڑھوں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میرا چینل زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو
اب ہم نے پڑھنا ہے دوسری قسط۔ تو چلیں آپ پڑھتے ہیں۔ نمل پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے والدین کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ لوگ اب تک آئے نہیں تھے۔ گھر کے قریب ہی تو ہے بازار، لیکن آئے کیوں نہیں؟ وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے فون پر کسی اجنبی نمبر سے کال آنے لگی۔ کال پر کچھ ایسا کہا گیا تھا کہ ہاتھ میں موبائل زمین پر گرا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے گھر میں 2 جنازے رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بتایا تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے دونوں کو کچل دیا تھا۔ اس کی تائی اس کے پاس تھی۔ گھر میں محلے کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی کھاٹ کے پاس اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بابا کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ شاید اسی لیے وہ نمل کو وہ ساری باتیں کہہ کر گئے تھے۔ بیٹا، جنازہ اٹھانا ہے، تایا نے آ کر شفقت سے کہا، اور اپنی بیوی کو آنکھوں کے اشارے سے اسے ہٹانے کو کہا۔ کچھ لوگ جیسے ہی آگے بڑھے جنازہ اٹھانے، وہ جلدی آگے بڑھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں تایا آپ امی بابا کو؟ نہیں، میں انہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ کھاٹ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، جس کی امانت تھے اسے واپس دینے جا رہے ہیں۔ نہیں تایا جان، میں کیسے رہوں گی امی بابا کے بنا؟ نہ لے کر جائیں انہیں۔ لوگ جنازہ اٹھا چکے تھے، میں کہہ رہی ہوں نہ، نہیں لے کر جائیں۔ وہ زندہ مجھے کہہ کر گئے تھے وہ نہیں جائیں گے، میں مر جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی تائی اور کچھ عورتوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ میرے بابا میری امی کو نہیں لے کر وہ کیسے میرے بنا رہیں گے؟ آپ بولے نا، نہیں لے کر جائیں تایا کو۔ وہ اب اپنی تائی سے کہہ رہی تھی، میری جان نہیں، بابا کیا کہہ کر گئے تھے، یاد کرو، رونا نہیں ہے، صبر کرو۔ ان سے بھی نمل کی حالت نہیں دیکھی نہیں۔ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا تھوڑے فاصلے پر آدھے ادھورا کپڑوں میں ناچتی لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی نظر کی ہوس کو بجھا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ گلاس میں رکھی حرام مشروب بھی حلق میں اتار رہا تھا۔ ویسے صفوان، تیری تتلی کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہی بیٹھے دوست نے کہا۔ ارے، اپنی تتلی کا ہی انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپس آئے گی وہ۔ تو پھر ہمارا ہیرو اپنی پیاس کیسے بجھائے گا؟ اس کے دوست نے کمینی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فکر نہیں یار، تیرے ہیرو کے آگے پیچھے اور بہت سی تتلیاں پھرتی ہیں، تیرے بھائی نے کر لیا ہے انتظام۔ صفوان نے سامنے آتی آدھے سے بھی کم کپڑوں میں لڑکی کی طرف نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو بوائے، ہیلو بیبی۔ صفوان کھڑا ہو گیا۔ جلدی آ گئی تم تو، لگتا ہے ہمارے ہیرو کا انتظار نہیں ہوا۔ صفوان کے دوست نے اپنی بے حیائی کا ثبوت دیا۔ اب تمہارا ہیرو ہے ہی اتنا ہینڈسم، اس نے صفوان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ چلو بیبی، اب ویٹ نہیں ہوتا، صفوان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور اسے لے کر اپنے کردار کا جنازہ نکالنے چلا گیا۔ آپی، اس لڑکی کو دیکھیں ذرا، کیسا لباس پہنا ہوا ہے اس نے۔ مدرسے سے واپسی پر اپنی کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ جا رہی تھی۔ تبھی ایک اسٹوڈنٹ نے روڈ کے دوسری جانب کھڑی لڑکی کی جانب دیکھ کر کہا، بہت غلط بات ہے، کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگاتے۔ اس نے ٹوکتے ہوئے کہا، لیکن آپی وہ کہیں سے مسلم نہیں لگ رہی۔ بیٹا، ہم کسی کا لباس دیکھ کر اس کے مسلم اور غیر مسلم ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کیا پتہ اس کے اندر ایمان تم سے زیادہ ہو، مجھ سے زیادہ ہو، کیا پتہ وہ تم سے اور مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ وہ چلتے چلتے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا بھی رہی تھی۔ اور جو تم نے کہا یہ کہ یہ بھی تکبر میں شامل ہوتا ہے، تمہیں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے ایک صحابی بھی تھے۔ ایک پہاڑ پر ایک چور بیٹھا تھا۔ اس نے جب آپ کا نورانی چہرہ دیکھا تو دل میں توبہ کی، آرزو ہوئی تو وہ بھی پیچھے چل دیا۔ جب آپ کے صحابی نے اس چور کو پیچھے آتے دیکھا تو انہوں نے سر خم کیا، جیسے اکثر منہ ٹیڑھا کر کے کرتے ہیں۔ تبھی اچانک جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے پیچھے اس کے 2 بندے چل رہے ہیں، آپ ایک سے کہہ دیں کہ اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کیے اور آج سے تیری نئی زندگی شروع، اور دوسرے سے کہہ دیں کہ اللہ نے تیری پچھلی تمام نیکی ضائع کر دی۔ آپ دیکھو، جب اللہ نے صحابی ہو کر ان کی ایک اہم پر ان کی تمام نیکی ختم کر دی تو میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟
اس طرح اگر کسی نے ہینڈ فری لگائی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گانا ہی سن رہا ہو، کیا پتہ وہ تلاوت سن رہا ہو۔ اگر کوئی موبائل میں سر دیے بیٹھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہو سکتا ہے وہ موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہو۔ اس کی باتیں ساتھ چلتی لڑکیاں خاموشی سے سن رہی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اپی، میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے اپنی بات پر۔ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں احساس ہوا، اور ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے کہ جب اسے اپنے گناہ اور غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ الہی ایک میٹنگ میں تھا آج، اسے ایک بڑا کانٹریکٹ ملا تھا، سارے آ کر اسے ہاتھ ملا کر مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی ایک لیڈیز نے مبارکباد دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ معذرت مس ایلس، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ مگر کیوں؟ کیا میں کرسچن ہوں اس لیے؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، دراصل یہ ہاتھ اور میرا پورا وجود میری بیوی کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ الہی کے جسم میں مس ایلس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ مسٹر الہی، اس بزنس فیلڈ میں مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، اور ان 8 سالوں میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا، لیکن آپ جیسا انسان پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، الہی نے نظریں جھکا کر کہا۔ سر، میں نے یہ بات سنی تھی کہ اپنے عمل سے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، نہ کہ باتوں سے، اور آج دیکھ بھی لیا، اشفاق نے فخریہ انداز میں کہا۔ اشفاق، آج ہم مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کو اچھا مذہب نہیں سمجھتے، الہی نے افسوس سے کہا۔ بقول ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے۔ چلو لنچ کا وقت ہو گیا ہے، الہی نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ فیصلہ ہو رہا تھا کہ وہ کس کے گھر جائے گی۔ شریان بھائی، میں تو نہیں رکھ سکتی نمل کو، آپ کو تو پتہ میرے گھر میں بھی 2 جوان بیٹے ہیں، پھپھو نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ اور میرے گھر کے حالات سے تو بے خبر نہیں ہیں، میں خود 2 وقت کا کھا کر مشکلوں سے گزارا کرتا ہوں۔ یہ آواز اس کے اپنے ماموں کی تھی۔ ویسے آپ ہمیں کہہ رہی ہیں نمل کو رکھنے کا، آپ خود رکھ لیں، ماشاءاللہ آپ تو ہر حساب سے ہم سے اچھے ہیں، مامی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ بیٹھی ہمنا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا۔ سکینہ نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں نہیں رکھ سکتے نمل کو۔ وہ بھی جانتی تھی وجہ صفوان تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، میری بچی بے یار و مددگار نہیں ہے، میں رکھوں گی اسے۔ سکینہ کی آواز پر سب ان کی طرف مخاطب ہوئے۔ نمل نے نظریں اٹھا کر اپنی تائی کو دیکھا۔ آج سے میری ہمنا اور نمل میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے نمل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا نمل ہمارے گھر جائے گی، شایان صاحب نے بیوی کو پرعزم دیکھ کر کہا۔ نمل بیڈ پر بیٹھی اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی، تبھی شایان صاحب اور سکینہ اندر آئے۔ ہو گیا سامان پیک؟ سکینہ نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ تائی، مجھے آج اندازہ ہوا باپ کا سایہ کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں ہر رشتہ اپنا ہوتا ہے، اور ماں باپ کے جانے کے بعد خون کے رشتے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ زبان سے رہے تھے، لیکن درد آنکھوں نے بہہ رہا تھا۔ نہیں میری بچی، ابھی تمہارے والدین زندہ ہیں، اور آج سے تم ہماری بیٹی اور ہم تمہارے والدین ہیں۔ شایان صاحب نے آگے بڑھ کر نمل کو گلے لگا لیا۔